الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، جو گفتگو تیلگو میں ہو چکی ہے اس میں ماشاءاللہ سے ایمان کا تقاضا، نماز اور نماز کے لیے مسجد، مسلمانوں کی سوسائٹی میں مسجد کا مقام، فضیلت، یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے۔ اور ابھی حافظ ابوالکلام صاحب نصیر آبادی نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو جدوجہد ہوئی، کوشش ہوئی، جس اخلاص کے ساتھ کام ہوا، اس کا بھی اشارہ کر دیا۔ میں بہت مختصر گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ 2 بجے ہم نماز ظہر بھی پڑھیں گے۔ جس آیت کی تلاوت میں نے کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہی شخص جو اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں وہ کس سے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نمازوں کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے وہ ڈرتا نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پائیں گے، کامیاب رہیں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے۔ جب کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہو جاتی ہے تو اس چیز کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، کتنی بڑی فضیلت ہو جاتی ہے۔ ہم مکہ مکرمہ میں جو ہمارا قبلہ ہے کعبہ شریف، اس کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہو جاتی ہے جب ہم مسجد کو، اور ہم کیا اللہ تعالیٰ نے خود جب یہ فرمایا کہ مساجد اللہ، تو کتنا بڑا مقام ہو گیا، اللہ کی مسجدیں۔ یہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں اس معنوں میں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ ان مسجدوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز ادا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو جتنی مسجد کی سرگرمیاں ہیں، جو مسجد میں ہوتا ہے وہ سب اور سب اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہماری اپنی موت سے پہلے ہم ایسے اعمال تیار کر لینا کہ آخرت کی منزل میں ہم کو کامیابی نصیب ہو۔ یہ ہے وہ مسجد کا مقام کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یا کچھ لوگوں کو، محلے والوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے محلے میں مسجد بنائیں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کا ایک راستہ، صراط مستقیم کی ایک لکیر ان تک کھینچ دیا کہ اب تم مسجد سے وابستہ رہو، انشاءاللہ اللہ سے وابستہ رہو گے، عقیدے میں خلل نہیں آئے گا،
اعمال غلط نہیں ہوں گے. جو مسجد کے اعمال قائم کرتا ہے وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جاتا. مسجد الحمدللہ بہت خوبصورت بنی، بڑی اچھی بنی. اس مسجد کی جب حیدرآباد میں لوگوں نے تصویر دیکھی تو انہوں نے کہا کہ شہر میں اتنی خوبصورت مسجد نہیں ہے، اور گاؤں میں اتنی خوبصورت مسجد بن گئی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. لیکن یاد رکھیے صرف مسجد کی خوبصورتی، یہ جو ظاہری خوبصورتی ہے کہ ٹائلز لگ جانا، سنگ مرمر لگ جانا، روشنی ہو جانا، یہ مطلوب نہیں ہے. یہ لازمی بات ہے کہ ہماری جو محبت ہے مسجد سے، ہمارا جو تعلق ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا اظہار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہماری مسجد ہماری پیشانیوں سے آباد رہے، ہماری نمازوں سے آباد رہے، ہماری دعاؤں سے آباد رہے، دین کے اعمال سے آباد رہے. یہ مسجد کی اصلاً آبادی، مسجد کی اصلاً خدمت یہ ہے کہ مرد حضرات جماعت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھیں، مسجد حاضر ہو کر نماز ادا کریں. مسجد میں انشاءاللہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام ہوگا، پھر آخری عشر میں اعتکاف کا اہتمام ہونا. یہ ہے مسجد کی آبادی. اور اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا یعتاد الرجل الی المسجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد آتا اور جاتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آیا چلا گیا، ظہر کی نماز کے لیے آیا، پھر اپنی دکان گیا، اپنے گھر گیا، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی، مومن ہونے کی گواہی دو. ایمان اس کا اتنا پکا ہے کہ تم گواہی دے سکتے ہو یہ پکا مومن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والا کی مسجد کو آباد کرتا ہے. جس کا ایمان کمزور ہے وہ مسجد سے اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. لہذا الحمدللہ مسجد بن گئی، لیکن اب اہل محلہ یعنی قریب میں جو لوگ رہتے ہیں، علاقے کے جو لوگ ہیں، گاؤں کے جو لوگ ہیں، اب ان کی ذمہ داری کی یہ مسجد آباد رہے. فجر سے لے کر عشاء تک ساری جماعتوں میں اہتمام کے ساتھ وہ حاضر ہوں. فجر اور عشاء کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین الی المساجد فی الظلم، اندھیرے میں مسجد کی جانب آنے والوں کو خوشخبری دو، قیامت کے دن ایک زبردست نور کا بالنور التام یوم القیامہ، مکمل اتنا نور ہوگا، اتنی روشنی کہ وہ روشنی سے پل صراط طے کر رہے ہوں گے اور پیچھے والے ان سے روشنی مانگ رہے ہوں گے. اس شان کے ساتھ وہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے. تب جب ہم مسجد کو فجر میں، خاص طور پر عشاء میں، یہ ہوتا یہ ہے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اور عشاء میں تھکے ہارے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں جلدی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں کا تو خاص طور پر تذکرہ فرمایا. لیکن پانچوں نماز ہم اب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم اب نماز مسجد میں قائم کریں گے. انشاءاللہ امامت کا انتظام ہوگا، انشاءاللہ مؤذن صاحب کا انتظام ہوگا، اذان ہوگی انشاءاللہ. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مؤذن کی اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جاتا ہے. آپ حیرت کریں گے، موجودہ دنیا میں ایسے تجربے ہوئے کہ زلزلہ آ رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، ارتھکوئک جانتے ہیں نا، زمین ہل جاتی ہے. اور کسی مسجد میں مؤذن صاحب تھے، گھبرا کے انہوں نے مائک کھول کر اذان دینی شروع کر دی. مسجد اور اس کے اطراف کے گھر بچے ہوئے ہیں، پوری بستی تباہ ہو گئی. ایسے تجربات ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مرکز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مرکز ہے، یہ عافیت کا مرکز ہے، یہ سلامتی کا مرکز ہے، یہ نور کا مرکز ہے، یہ خیر کا مرکز ہے. اب جب مسجد قائم ہو چکی ہے، مسجد قائم ہونے کے بعد اس کی قدر کرنا اب اہل محلہ کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ تو آئے ہیں دور سے،
کیوں آئے ہیں؟ آپ کی خوشی میں ہم شریک ہو جائیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے دعا کر لیں، لیکن مسجد کو تو آباد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تھوڑی نماز پڑھنے آ سکیں گے حیدرآباد سے، کبھی کبھار آ جائیں گے سال میں ایک آدھ بار شاید، لیکن روزانہ 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنا یہ اب اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، نمازوں کے قائم کرنے کے لیے یاد رکھیے مسجد میں خدا کے لیے پولیٹکس نہیں لانا چاہیے، یہ اختلاف وہ اختلاف، یہ ساری باتیں مسجد میں جھگڑے کی، یہ جہاں چپل اتارتے ہیں وہاں اتار دینا چاہیے۔ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے تو عذاب بھی سخت آتا ہے۔ پھر دیکھیے، اگر آپ ٹریفک میں اگر کہیں کسی روڈ پر کوئی غلطی کر جائے تو ہو سکتا ہے 200 روپے کا چالان ہو، لیکن اگر کوئی شخص راشٹرپتی بھون میں جا کے غلطی کرے تو وہ تو سیدھا جیل میں پڑ جائے گا۔ اور پارلیمنٹ میں کلر پھینکا نہ، دیکھیے آج تک اس کی ضمانت نہیں ہوئی، جیل میں پڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ وی آئی پی کا علاقہ ہے نا، یہ وی آئی پی کا علاقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو عجیب و غریب ہوا۔ بہت بڑے بزرگ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، اور ہارون رشید کی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی کہ ہارون رشید بادلوں کو دیکھ کر کہتا تھا، اے بادل تو جہاں جا کر برسے تیرا ٹیکس میری خزانے میں آئے گا۔ اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی۔ اب حیرت کریں گے، اسپین تک پہنچی ہوئی تھی، یورپ میں افریقہ تک پہنچی ہوئی تھی، اور روس میں آذربائیجان ہے، روس میں تاجکستان ہے، سمرقند ہے، یہ سارے علاقے ان کی حکومت میں تھے۔ جو 3 کانٹیننٹ میں حکومت تھی، عباسی حکومت اس کو کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو شہنشاہ گزرا وہ ہارون رشید، بڑے نیک بھی تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ سے تھوڑی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو مارے غصے کے انہوں نے کہا، اگر تم سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے میری حکومت سے باہر نہیں نکلی تو تم پہ طلاق، تم کو طلاق ہو جائے گی۔ اب وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھاگ کے، دیکھیے لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ کی توجہ ادھر رہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، کوئی اس میں کارنامہ نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پہنچا، وہ ملکہ اتنی بڑی حکومت کی بیگم صاحبہ، انہوں نے چیف جسٹس جو قاضی تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا مسئلہ کیا کروں؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گھر میں بیٹھی رہو، گھر میں بیٹھی رہو۔ اگر پلین سے بھی وہ چاہتی، اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا نا پلین کا، تب بھی وہ نہیں نکل سکتی تھی، لیکن امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھے رہو۔ وہ بیٹھی رہی، ظہر کا وقت ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے غلام کو دوڑایا، کہا ملکہ سے کہو چین سے گھر میں بیٹھو۔ بیٹھی رہی، عصر کا وقت ہو گیا، گھبرانے لگی، ہیبت کھا گئی کہ شام تک میں طلاق پہ چلی جاؤں گی، مصیبت ہو جائے گی، پھر غلام کو بھیجا۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھی رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں میسج بھیجوں گا، پیغام بھیجوں گا۔ پھر وہ گھر میں بیٹھی رہی، جب مغرب کے لیے 20-25 منٹ رہ گئے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا، اپنے شاگرد کو بھیجا، جا کے کہو ملکہ محل سے نکل کر مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، محل سے نکل جائے، مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، کیونکہ مسجد میں ہارون رشید کی حکومت نہیں ہے، وہاں اللہ کی حکومت ہے۔ مسجد میں ہارون رشید کا کچھ نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے۔ یہ اللہ کی حکومت میں آ جائے گی، ہارون رشید کی حکومت سے یہ باہر ہو جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اور اس میں آ کے ہم چھوٹے چھوٹے محلے کے جھگڑے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مسجد میں اعلان کرے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ دلائے گا فرمان۔ مسجد ہے کہاں؟ اللہ کو خوش کرنے کی جگہ، تمہارے اعلانات کی جگہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ پیاز یا لہسن کھا کے مسجد نہ آؤ، کہ تمہارے منہ سے جو بدبو نکلے گی وہ فرشتوں کو تکلیف پہنچائے گی۔ فرشتے بھرے ہوئے ہیں مسجد میں، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور فرشتوں کو بدبو پسند نہیں ہوتی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لہسن یا پیاز کھا کے مسجد نہ آؤ۔ اگر استعمال کر لیا، مسواک کرنا، مسواک کر کے کلی کر لینا تاکہ یہ بدبو نہ ہو۔ بیڑیاں پی پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں، بدبو ہو رہی ہے، مسجد میں گھٹن سی ہو رہی ہے،
یہ سب ہم کو گناہگار کرنے والی چیزیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا. پہلی چیز مسجد آپ کو آباد کرنی ہے نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے. اور دوسری چیز یہ کہ مسجد کا احترام کرنا ہے. جھگڑے ہوں یہاں پر، نہ بدبو ہو اور نہ پولیوشن ہو، نہ گندگی ہو. اور تیسری چیز یاد رکھیے، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا. مسجد میں جالے آ گئے ہیں، مسجد میں مٹی بھری ہوئی ہے، نماز پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے. یہ امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر محلے والے کی ذمہ داری ہے. مسجد صاف ستھری رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک بالکل کالی کلوٹی ایک خاتون تھی جن کا نام بھی نہیں معلوم. وہ مسجد میں آ کے جھاڑو دے دیا کرتی تھی جب مسجد خالی رہتی. جیسے اب دن میں خالی رہے گی، زور سے عصر کے درمیان یا فجر سے ظہر کے درمیان لمبا وقت رہتا، مسجد میں کوئی نہیں رہتا، تو وہ اس وقت خاتون آتی تھی، مسجد کو صاف کر کے چلی جاتی تھی. ایک مومن خاتون تھی، وہ باندی تھی، غلام تھی، کیا تھی پتہ نہیں. اور صاف حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے سیاہ رنگ کی تھی، بلیک بالکل. 2-3 دن سے وہ خاتون نہیں آئی مسجد صاف کرنے کے لیے. تو حضور نے پوچھا، وہ بی بی آیا کرتی تھی، مسجد صاف کر کے جایا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں چلا وہ انتقال کر گئی؟ کہا انتقال؟ کہا ہاں. ہم لوگوں نے رات میں نماز جنازہ پڑھی، 2-3 دن پہلے ان کی قبر بنا دی اور دفن کر دیا ان کو. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر ان کی وفات ہوئی تو مجھے انفارم کرنا تھا، مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی. پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کی قبر بتاؤ. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے ان کی قبر بتاؤ. ان کی قبر بتائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت پڑھی، ان کی مغفرت کی دعا کری. آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں کسی ایسی انجانی خاتون کی قبر پر، امتی کی قبر پر، جس کا تعارف نہیں ہے، جن کا اونچا مقام نہیں سمجھا جاتا، صرف اس لیے کہ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی. ابھی حافظ صاحب نے بھی کہا، میں بھی بیچ میں 1-2 مرتبہ آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ سب گاؤں کے لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. کوئی گمپوں میں مٹی اٹھا کے ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں کیا آپ نے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا. اور آپ نے جو خدمت انجام دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگیں گی آپ کو، آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکت ہوگی، آپ کے خاندان میں برکت ہوگی، آپ لوگ ترقی کریں گے. آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بنائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عنایت کرے گا، جہاں سے آپ کو توقع نہ ہو، امید نہ ہو، وہاں سے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. یہ معمولی چیز نہیں تھی. یہ جو آپ کے دل میں اللہ کے گھر کی جو محبت تھی، اور یہ جو آپ کی تمنا تھی کہ ہمارے گھر محلے کے اندر، ہمارے گھروں کے درمیان ایک مسجد بن جائے، یہ کتنی بڑی تمنا تھی کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہم کو بھی پکا گھر بنا کے دے دو مولوی صاحب. اس گاؤں کے لوگوں نے کہا ہم کچی جھوپڑی میں رہیں گے، اللہ کا گھر پکا ہو. یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں آپ لوگوں نے گھر بنا لیا ہے. خواتین، وہ بچے، وہ نوجوان جن کو اردو بولنی نہیں آتی اور میں منہ تکتا رہ جاتا تھا کہ وہ تیلگو ہی میں بات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے ان کا اظہار، ان کی قربانی، ان کے جذبے، ان کی محبت، وہ قابل تحسین ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد کی نعمت دی تو انشاءاللہ اپنے خزانے سے بہت عطا کرے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ آپ کی بستی، آپ کا گاؤں ترقی کر جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازے گا، اور پھر جنت و جنت کے مقامات تو ہے ہی. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین پہ اللہ کا گھر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ انشاءاللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پوری ہوں گی. اب مسجد کی تیسری خدمت یہ ہے اس کی صفائی کا اہتمام کرنا، لائٹ کا بل وقت پہ ادا کر دینا، اور سارے ہی جو بھی انتظامات ہیں وہ سارے مینٹیننس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ مینٹیننس کے بارے آپ سمجھ رہے ہیں نا. اب ایک ٹوٹی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دھاگا باندھ کے چھوڑ دیا، حافظ صاحب آئیں گے ایک ٹوٹی بدلیں گے. کیوں بھائی؟
مسجد آپ کی ہے، مسجد آپ کی ہے. آپ کو اگر چوٹ لگ جائے تو آپ یہ سوچیں گے کہ حافظ صاحب آئیں گے تو میری انگلی پہ پٹی باندھیں گے؟ نہیں. لہٰذا آپ جب کا جب انتظام کر لیجئے. لائٹ کا سوئچ خراب ہو گیا اس کو بدل لیجئے، یہ ہو گیا، وہ معمولی چیزیں جو مینٹیننس پہ آتی وہ سب کرتے رہنا تاکہ مسجد جیسے آج بنی ویسے ہی ہمیشہ برقرار رہے اور اس کی وجہ سے ساری بستی کو ترقی ہوتی رہے. کیا معلوم کہ بعض سے مسجد کے مخالف غیر لوگ وہ دھیرے دھیرے مسجد کی برکتوں کی وجہ سے اللہ کے دین سے قریب ہو جائیں، ہدایت ان کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی کامیابی صراط مستقیم عنایت فرما دے. یہ مسجد کی برکتیں ہیں جو دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کے ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کے اعمال سے جڑ جائیے، اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑ جائیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت نکالیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. کوئی بھی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی. تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کا دین اتنا قیمتی دین، اتنا قیمتی دین، وہ بغیر سیکھے آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا نا آٹومیٹیکلی. لہٰذا دین سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرنا پڑے گا. اور جو تربیت کا کام مسجدوں میں ہوگا، جو آپ کی خاص مسجد میں، مسجد بنی ہاشم میں جو تربیت کا کام ہوگا، اس تربیت کے کام میں اپنا وقت فارغ کر لگیے، بیٹھیے. انشاءاللہ وہ بڑی برکت ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جب مسجد کی نعمت دیتا ہے تو لازمی بات ہے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مسجد کی قدر کریں. اور قدر کرنے کے سلسلے میں 4 باتیں تو کہہ چکا ہوں. 5ویں بات ابھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. پہلی بات یہ کہ ہماری نمازوں سے مسجد کی آبادی ہے، مسجد کے اعمال سے مسجد کی آبادی ہے، دعاؤں سے مسجد کی آبادی ہے، تلاوت قرآن سے مسجد کی آبادی ہے. یہ ڈیکوریشن تو ایک عارضی چیز ہے، یاد رکھیے. اس کی اتنی اہمیت نہیں جتنے اعمال مسجد کی اہمیت ہے. اور نمبر 2 یہ کہ مسجد کا احترام، اتنا احترام کہ بدبو نہ ہو مسجد میں، گندگی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، آواز بلند نہ ہو. لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، چیخ پکار آپ کریں گے، ان کی نمازوں میں خلل ہوگا، آواز دبی ہو. نمبر 3 یہ کہ مینٹیننس کرتے رہیں، جو مسجد کی ضروریات ہے اس کی تکمیل کرتے رہیں. اور نمبر 4 یہ کہ مسجد کے مینٹیننس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تعلیم و تربیت، وقت فارغ کرنا، سیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین کا مرکز ہے، لہذا دین ہمارے اندر آنا. 5ویں چیز ذرا گراں گزرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جیب پر بھی بار ڈالیے. تھوڑا سا خرچہ بھی تو ہے نا. امام صاحب ہوں گے، ان کی تنخواہ نکالنا ہوگا، مؤذن صاحب ہوں گے، ان کی تنخواہ نکالنا ہوگا. بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں یہ گاؤں کے لوگ نہیں، میں تو بتا چکا ہوں، پہلے ہی گواہی دیا میں کہ اس گاؤں کی لوگوں کی محبت سے ہم لوگ متاثر ہوئے. لیکن دوسرے مقامات پر دیکھا مسجد بن گئی، امام صاحب کی تنخواہ نہیں دینا چاہتے، لائٹ کا بل نہیں دینا چاہتے، سب باہر سے آئے. جنت تم کو نہیں جانا ہے، باہر والوں کو ہی جانا ہے. جنت تم کو بھی تو جانا ہے. لہذا یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں کہ ایک لاکھپتی آدمی ہی نکال کے 1000 روپے دے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بہت بڑا دین پر حملہ ہونے والا ہے، ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اعلان فرمایا مسجد نبوی میں. تو پھر عالم یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیروں ڈھیر دیا. حضرت عمر نے اپنی آدھی چیزیں دے دی. حضرت ابو بکر نے سب لا کر ڈال دیا. اور مسجد کے صحن میں جیسے اب یہ سامنے کا حصہ ہے، ایسے ہی مسجد نبوی کے سامنے پورا آپ چاہے تو اس کو چندہ کہہ لیجیے، جو چیزیں ایسی جمع ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے. اور پورا دن ختم ہو گیا، عصر کی نماز ہو گئی، سورج ڈوبنے والا ہے اور مغرب کا وقت ہونے والا ہے کہ ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور ہاتھ ایسے جھبے میں چھپائے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ جھبے میں چھپائے ہوئے ہیں اور دوڑتے ہوئے آئے. اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول جب صبح آپ نے اعلان کیا تھا اشراق کے وقت کہ اللہ کے دین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے،
तो अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं मदीने मुनव्वरा में दौड़ता रहा और मुझे एक यहूदी ने काम दिया, मजदूरी दी और उसने कहा तुमको आधा किलो में खजूर दूंगा, दिन भर दरख्तों को पानी दो, ये करो वो करो। तो अल्लाह के रसूल मैं दिन भर खिदमत करता रहा, ये खजूरें हैं जो मुझे शाम में मजदूरी में मिली, अल्लाह के रसूल ये मैं आपकी खिदमत में दूंगा तो क्या आप कबूल कर लेंगे? चंद खजूरें। और अरब में खजूर उतनी कीमती नहीं होती जितनी इंडिया में, वहां तो डेली दरख्तों में लगी रहती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों खजूरें ले ली, दोनों हाथों से खजूरें लेकर उस पूरे माल पे ऐसे फेंकी उठाकर, और फेंकने के बाद कहा तुम्हारे खजूरों के सदके में अल्लाह ताला इस सदके को कबूल करेगा। ये जब हम दिन में 100 रुपए कमाए तो 1 रुपया अगर मस्जिद को देंगे, कोई खातून 50 रुपए कमाकर 1 रुपया देंगी तो किसी के हो सकता लाखों रुपए के मुकाबले में वो कीमती होगा। ये मत समझिए कि दीन की खिदमत अमीरों का हिस्सा है, हर एक का हिस्सा है अपने अपने एतबार से। लिहाजा मैनेजमेंट कीजिए, इंतजाम कीजिए। हाफिज साहब इंशाल्लाह निगरानी करेंगे, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह निकले, मौज़िन साहब की तनख्वाह निकले, हो सकता मकतब कायम करेंगे, मकतब का खर्चा है, लाइट का खर्चा, पानी का खर्चा वगैरह वगैरह बहुत से खर्चे होते। जितना हिस्सा आप ले सकते हैं आप लीजिए। आप पे बोझ नहीं डाला जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, वो तो लेना चाहिए ना। अगर ये 5 चीजें आ गई तो इंशाअल्लाह आपकी ये मस्जिद तारीखी होगी। दूर दूर से यहाँ लोग इबादत करने आएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, यहाँ आके एतिकाफ करेंगे, यहाँ आके दावती काम करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इस मस्जिद से जो काम शुरू होता है वो बहुत बड़ी बरकत के साथ शुरू होता है, बड़ी बरकत उसमें मिलती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत आपको इनायत फरमाई, और इसमें कोई शक नहीं कि हाफिज अबुल कलाम साहब नसीराबादी ने तगो-दो मेहनत की, दिन और रात मेहनत की। हाफिज साहब की टीम, चाहे वो मौलाना अहमदुद्दीन साहब हो, चाहे वो मौलाना अफजल साहब हो, ये लगातार आते जाते रहे। और यही नहीं, हमारी सालेह नौजवान फिरदौस साहब, इन्होंने नक्शा दिया, और जब जरूरत पड़ी कि मशवरा दीजिए मस्जिद की तामीर के सिलसिले में, वो विशाखापट्टनम से आते रहे, मशवरा देते रहे। और जो जिन ने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला को खैर कसीर इनायत फरमाए, इतना अजर इनायत फरमाए, इतना अजर इनायत फरमाए कि जिसकी उनको तवक्को भी ना रही हो, उनको, उनके खानदान वालों को, उनके अहले अयाल को, ताकि अल्लाह ताला का दीन ये कायम होता रहे, मस्जिदों का निज़ाम फैलता रहे, और हमारे गांव में ये अल्लाह ताला के घर कायम होते रहें। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने आज आपको इस नेमत से नवाजा, और अल्लाह ताला की इस नेमत में शरीक होने के लिए देखिए मौलाना अब्दुल नासिर साहब मज़ाहिरी महबूब नगर से चले आए, हम लोग हैदराबाद से पूरी एक टीम चली आई। क्यों? कि आपको जो अल्लाह ताला आज नेमत दे रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम लोगों को भी मिल जाए। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसी नेमतों से माला माल करता रहे, और दीन और दुनिया की बरकतों से अल्लाह ताला नवाजे, तरक्की दे, सलामती दे, हिफ्ज दे, खुशहाली दे, हर नेमत से अल्लाह ताला आपको हमकिनार करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।